آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی پارٹی میں اختلافات کی تردید۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت متحد ہے، کارکنان اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرپسند عناصر کارکنان کو لڑوا کر مذموم مقاصد کا حصول چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا اعلامیہ: جو تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرے گا کارروائی ہوگی۔ اس اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے مل جل کر حل نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے میڈیا سے بات کی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کے گورنر ہیں اور وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل ختم ہونے چاہیے، آپس میں مشورے کر کے مسائل کا حل نکالا جائے، کسی کے خلاف یا حمایت میں بات نہیں ہو رہی۔ کراچی اور حیدرآباد نے ہمیں مینڈیٹ دیا، کراچی اور حیدرآباد کے مسائل کیسے ٹھیک کرنے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ آئینی ترمیم کراچی یا حیدرآباد کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے کی گئی ہے۔ حیدرآباد کو 100%، کراچی نے 85% ہمیں مینڈیٹ دیا ہے۔ ہم ان لوگوں کے مسائل کو کیسے اچھی طریقے سے حل کریں اور ختم کریں، اس کے اوپر ساری گفتگو ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹس کو کہ جب آپ چیلنج کرتے ہیں اور دیکھو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یقیناً جو ہے وہ کچھ چیزوں میں پہلی دفعہ جو ہے وہ پرابلم آتی ہے، اس کے اندر ہم آہنگی میں پرابلم آتی ہے۔ کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ کسی کے اندر کوئی مسئلہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایم کیو ایم پہلے سے اسٹیٹس کو والی ایم کیو ایم جو ہے وہ کمزور ایم کیو ایم ہے، اور جو ہے وہ متحرک ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت پاورفل اور بہت مضبوط ایم کیو ایم ہے۔ متحرک ایم کیو ایم ہوگی تو لوگوں کے مسائل حل کرے گی اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے گی۔ آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ میں بینچز کے اختیارات کا کیس، جسٹس محمد علی مظہر کا 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری۔ آپ کو بتائیں کہ کہا گیا ہے اس نوٹ میں کہ قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس کیے۔ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب ہے اور ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو چکی اور فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے ہیں۔ رکن جوڈیشل کمیشن سینیٹر علی ظفر کا چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی کو خط۔ سینیٹر علی ظفر کی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کی استدعا لکھتے ہیں، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ حل نہ ہو جائے اجلاس مؤخر کیا جائے۔ ججز کی ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی، مناسب ہوگا ججز کی سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے۔ کمیشن نے اگر اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 الگ الگ آپریشنز 8 اور 9 فروری کو ہونے والی کارروائیوں میں 7 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مدی میں کارروائی 3 خوارج ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں دوسری کارروائی 4 خوارج ہلاک 4 زخمی ہوئے۔ علاقے میں مزید ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کرہ میں امن و امان کے قیام کے لیے کوششیں۔ کرک میں گرینڈ امن جرگے کا انعقاد۔ علاقے میں مسلح گروہوں کو نکلنے کے لیے 3 روز کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ریاست پولیس کو درکار تمام وسائل فراہم کرے تاکہ مؤثر کارروائی ہو سکے۔ دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے سی ٹی ڈی کو مکمل اختیارات دیے جائیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ امن جرگے میں مطالبہ اچھے اور برے طالبان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ اینٹی کرپشن کے اداروں کو مضبوط بنانے اور گورننس میں اصلاحات۔ آئی ایم ایف کا تکنیکی وفد پاکستان پہنچ گیا، 14 فروری تک قیام کرے گا۔ وفد نیب، عدلیہ سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ اینٹی کرپشن اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا حصہ۔ وفد کے جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار پر بات چیت کا بھی امکان ہے۔ قانون کی حکمرانی، اسداد بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کا مشن جلد پاکستان آئے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف مشن ریاست کے 6 کلیدی شعبوں میں کرپشن کمزوریوں کی سنگینی کا جائزہ لے گا۔
रॉफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जनवरी 2025 में मज़ीद 11 पटिशन्स पर फैसले किए। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर दायर करदा पटिशन्स का 30% है। 9 पटिशन्स लाहौर के 3 ट्रिब्यूनल्स, एक पटिशन बहावलपुर और कराची ट्रिब्यूनल ने निपटाई। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ुआत के हल के अमल में 2024 के आखिरी हिस्से में तेज़ी आई। मुल्क भर के 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 371 इंतखाबी पटिशन्स दायर की गई। बलूचिस्तान के 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 41 पटिशन्स पर फैसले किए। पंजाब के 9 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 192 इलेक्शन पटिशन्स में से 45 के फैसले दिए। नेशनल स्टेडियम कराची की नई इमारत का इफ्तिताह 11 फरवरी को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में लिखा, इफ्तिताही तकरीब में साहिर अली बग्गा, अली जफर और शफकत इमानत अली आवाज़ का जादू जगाएंगे। तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा भी किया जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच खेला जाएगा।